صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کیسرو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر عثمان و علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے۔ اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بات نہیں سنی، تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے، حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا، تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات۔ سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت بکر نے جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا توحید کی تعلیمات ہیں! حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیوں؟ سر پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا، دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ۔ نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا۔ ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے۔ پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا، حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی صحابہ کی۔ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون۔ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی۔ پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھودو، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی۔ پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا ہے۔
پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو۔ لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے، اور ڈیٹیل میں آتا ہے 2-3 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے والے۔ اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں، ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے۔ ابوبکر ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، جب مصلی پہ کھڑا کیا فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی تو قرآن کی آیت۔ اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی۔ اور سیدنا ابوبکر آپ کو بالکل صف اول میں نظر آئیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ، معاملات کو ہینڈل کرنے میں، چیزوں کو بالکل من و سنت کے مطابق ڈھالنے میں، اور ہر معاملے میں رجوع لانے کے اوپر، اور اہل بیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر، ہر مسئلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گی۔ تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی، فی البدی میں تو اور گھنٹوں بول سکتا ہوں، مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے۔ آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے، اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی، میری پیٹھ اس کی جانب تھی، اس نے کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی، اور حضرت عمر کی میت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو روئے ارض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین اعمال چاہیے تو تیرے اعمال۔ ظاہر ہے جی رومن اور پرشین امپائر گھری ہے، کس لیول کا عروج، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے۔ تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے، اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنی دونوں کی۔ تو
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین ثم آمین۔